بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف میں کون سے کام کرنا جائز ہیں اور اعتکاف میں کون سے کام کرنے سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے؟ اعتکاف کا لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں یعنی مرد مسجد میں اور عورت گھر کے خاص حصہ میں جس کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے ٹھہرا اور رکا رہتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام: نمبر 1، کھانا پینا، بشرط یہ کہ وہ جگہ گندی نہ کی جائے جہاں اعتکاف میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے۔ نمبر 2، سونا۔ نمبر 3، صرف ضرورت کی بات کرنا۔ نمبر 4، کپڑے بدلنا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، تیل لگانا۔ نمبر 7، کنگھی کرنا، بشرط یہ کہ اعتکاف کی جگہ خراب نہ ہو۔ نمبر 8، کسی مریض کا معائنہ کرنا یا دوا بتا دینا، لیکن یہ کام اعتکاف کی حالت میں بغیر کسی اجرت کے کرے ورنہ مکروہ ہے۔ نمبر 9، برتن وغیرہ دھونا۔ نمبر 10، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، بشرط یہ کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ نمبر 11، عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا۔ نمبر 12، اعتکاف کرنے والے کو اپنے ارد گرد چادریں لگانا۔ نمبر 13، مسجد میں اپنی جگہ بدلنا۔ نمبر 14، ضرورت کا سامان جیسے بستر، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پڑھنے کے لیے دینی کتابیں رکھنا۔ نمبر 15، اعتکاف کی حالت میں اپنا یا کسی دوسرے کا نکاح پڑھانا، وہ کام جن کے کرنے سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بلا ضرورت باتیں کرنا۔ نمبر 2، اعتکاف کی حالت میں بیکار جھوٹے قصے کہانیاں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل جھوٹی خبریں پڑھنا۔ نمبر 3، ضروریات سے زیادہ سامان لا کر بکھیر دینا۔ نمبر 4، بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا۔ نمبر 5، اعتکاف کی حالت میں سگریٹ، نسوار یا حقہ پینا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا صرف اللہ کی یاد میں اور اس کی عبادت میں مصروف رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، تسبیح پڑھے، غرض کہ ہر وقت اللہ کی یاد اور عبادت میں مصروف رہے۔